بچے اور بڑے بچے اور بڑے بچے اور بڑے انوکھی گو معلومات اچھا تصویر اور پیغام ایک وقت میں دو کام آؤ دیکھیں بچے اور بڑے بات ہے بچے اور بڑے بچے اور بڑے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ آلکا واصحابکا یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا نام ہے بچے اور بڑے۔ اس پروگرام میں مزے کی ایکٹیویٹیز، مزے کے سیگمنٹس ہوتے ہیں اور اس پروگرام کا نام ہے بچے اور بڑے۔ بچے بھی اس پروگرام میں موجود ہوتے ہیں اور ایک ہمارے گیسٹ بھی ہوتے ہیں، ہماری شخصیت بھی ہوتی ہیں۔ آج انشاءاللہ عزوجل استاد محترم علامہ یوسف صاحب تشریف لائیں گے انشاءاللہ عزوجل۔ ان سے بچے سوالات بھی کریں گے، میں بھی کچھ سوالات کروں گا، تو آپ سب ریڈی ہیں؟ چلیں تو پروگرام کو شروع کرتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت سے اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی دعا کرنے کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ اللہ پاک کے شان کے لائق اس کی تعریف کرے، پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجے، پھر اس کے بعد دعا کرے کہ یہ دعا کی قبولیت کے زیادہ لائق ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں، اس پروگرام کے شروع میں تلاوت قرآن پاک بھی ہوتی ہے۔ چلیں قاری صاحب کی طرف بڑھتے ہیں اور شامل کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ، آپ تلاوت قرآن پاک تو کریں گے لیکن کون سی صورت ہے؟ سورہ مائدہ کی چند آیتیں۔ ماشاءاللہ، چلیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم، واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو مزید برکت عطا فرمائے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل ناظرین، پروگرام میں استاد محترم حضرت مولانا یوسف مدنی صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مطلب کیسے ہیں آپ؟
الحمدللہ، اللہ پاک کا شکر ہے۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ پروگرام کو آگے لے کے چلیں؟ بالکل چلیں۔ ماشاء اللہ۔ تو پیارے بچے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کلام۔ بچے اور بڑے، بچے اور بڑے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عدیل بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاء اللہ۔ کون سا کلام سنا رہے ہیں آج؟ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدحا تیرا۔ ماشاء اللہ، چل۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا۔ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا۔ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے۔ خسروا عرش پہ اڑتا ہے بھریرا تیرا۔ خسروا عرش پہ اڑتا ہے بھریرا تیرا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب۔ یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس
सरकार में लाता है रज़ा उस को शफी जो मेरा से है और लाडला बेटा तेरा जो मेरा से है और लाडला बेटा तेरा वह क्या जो दो करम है शगे बतहा तेरा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपको और हम सबको बार बार मीठे मदीने की हाज़िरी नसीब फरमाए, आमीन। सदब इसमें शेर आया, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि वो मालिक के हबीब। इस शेर की शरह क्या है, इस शेर को कैसे समझा जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सय्यदी आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह की जो शायरी है और आपके जो नातिया कलाम है वो कुरान और सुन्नत का ख़ुलासा और निचोड़ है। यानी आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह के अशार में, आपकी नातों में गौर करते हैं तो कुरान की कोई आयत, आपका कोई शेर कुरान की किसी आयत की तरफ इशारा कर रहा होता है, किसी शेर में किसी हदीस की शरह मौजूद होती है, किसी शेर में हमें इस्लामी अकायद सीखने का मौका मिल रहा होता है। तो यकीनन आला हज़रत की नातों को समझ कर भी पढ़ना चाहिए, उससे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इश्क़ रसूल में मज़ीद इजाफ़ा होता है। जैसे अब यही वाला शेर है जो हमारे हसन भाई ने पूछा है कि मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब। यानी हम सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालिक व मुख्तार कहते हैं, मालिक के कुल कहते हैं, दुनिया और आखिरत का मालिक कहते हैं। तो अल्लाह की ज़मीन का मालिक कहते हैं, इस दुनिया का मालिक कहते हैं, मालिक शरीयत कहते हैं। तुम सरकार को मालिक कहते हैं तो किसी के जहन में वसवसा ये ना आए कि भाई मालिक तो अल्लाह ताला है, तो अब हुजूर को मालिक क्यों कह रहे हैं, मालिक शरीयत क्यों कह रहे हैं, मालिक दो जहां क्यों कह रहे हैं। तो आला हज़रत शैतान के इस वसवसे का जवाब दे रहे हैं। आला हज़रत फरमाते हैं मैं तो मालिक ही कहूँगा, मेरा इश्क मेरी मोहब्बत ये है कि मैं तो मालिक ही कहूँगा। क्यों कि हो मालिक के हबीब, क्योंकि आप जो हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अल्लाह ताला के हबीब हैं। मैं हुजूर को मालिक इसलिए कहूँगा कि अब अल्लाह ताला के हबीब हैं, और जो हबीब और महबूब होता है ना उसमें मेरा तेरा नहीं होता। जो मोहब्बत करने वाला होता है, जैसे औलाद माँ बच्चों को अपनी चीज़ें भी दे देती है, खाने की भी चीज़ें दे देती है, बग़ैर तशबीह के बाप अपनी बच्चों को खाने पीने की चीज़ें दे देता है, इस्तेमाल की चीज़ें दे देता है, बच्चे उनकी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो कोई नहीं हो रहा होता ये मेरा है वो तेरा है, ये नहीं होता। यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। तो जो मोहब्बत करने वाले होते हैं वो मेरा तेरा नहीं करते, ये उसका है वो उसका है, ऐसा नहीं होता। तो अल्लाह ताला चूँकि हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत फरमाता है तो अल्लाह ताला ने पूरी कायनात और शरीयत भी हुजूर के हवाले फरमा दी है। तो इसीलिए आला हज़रत फरमाते कि मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। वैसे मैंने तो सवालात का सिलसिला स्टार्ट कर दिया है, लेकिन बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है गेस्ट से सवालात। बच्चे और बड़े, बच्चे और बड़े। जी तो प्यारे बच्चों आप सब रेडी हैं? जी। क्या करने के लिए? किन से? चले तो पहला सवाल कौन कर रहे हैं? चले। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा आपसे ये सवाल है कि मजाक में झूठ बोल सकते हैं? मजाक में झूठ, देखिए झूठ बोलने की इजाज़त है ही नहीं। दो तीन सूरतें हैं जहाँ शरीयत ने हमें इजाज़त दी है, लेकिन बहरहाल मजाक में झूठ बोलने की इजाज़त नहीं है। सीरियस हो तब भी झूठ ना बोलें, मजाक में हो तब भी झूठ ना बोलें। बल्कि एक रिवायत में आता है कि जो लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोलेगा वो रोता हुआ दोज़ख में दाखिल हो। अल्लाहु अकबर। इसीलिए मजाक में भी झूठ बोलने से बचना लाजिम है।
ماشاء اللہ. جی نیکسٹ. جی میرا آپ سے سوال ہے، اگر میرے دوست سب کا مذاق اڑائیں تو کیا میں ان سے دوستی ختم کر سکتا ہوں؟ آپ نے سوال یہ پوچھا کہ آپ کے دوست اگر دوسروں کا مذاق اڑائیں تو آیا کہ آپ ان سے دوستی ختم کر سکتے ہیں نہیں، یہ سوال ہے آپ کا. دیکھیں اصل میں نا ہماری شریعت نے دوستی کے بھی معیار رکھے ہیں، دوستی رکھنے کے بھی اور دوستی ختم کرنے کے. کس سے آپ دوستی رکھ سکتے ہیں اور کس سے آپ دوستی نہیں رکھ سکتے. دوستی ختم کرنا بعض اوقات لازمی ہو جاتا ہے، بعض اوقات جائز ہی نہیں ہوتا. تو ہمیں علم حاصل کرنا ضروری ہے. تو پہلے تو ان کو سمجھائیں، ٹھیک ہے. اگر وہ کوئی غلطی کر رہے ہیں نا تو ان کو سمجھائیں کہ یار آپ اس طرح نہ کرو، آپ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. جیسے آپ غلام رسول کے کارٹون دیکھتے ہوں گے، ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے، وہ شرارتیں کر رہے ہوتے ہیں. کون شرارت کرتا ہے؟ کون سے بچے شرارت کرتے ہیں؟ ببلو اور فیضان. ببلو اور فیضان شرارت کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اب وہ کوئی نہ کوئی پلان کر لیتے ہیں، کسی کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ، ٹھیک ہے. اب غلام رسول کیا کر رہے ہیں؟ سب کو سمجھاتے ہیں. سمجھا رہے ہیں، ٹھیک ہے. آپ اگر ہمارے بچے اسی کریکٹر کو فالو کرنا شروع کر دیں گے نا تو بہت زبردست ہے، ٹھیک ہے. بہت ساری چیزیں ہم سمجھ سکتے ہیں. یعنی غلام رسول بننا ہے اپنے دوستوں کے درمیان میں. ان کے دوست شرارت بھی کر رہے ہیں لیکن جب وہ سمجھاتا ہے تو دوست کہتے ہیں یار ٹھیک ہے، اوکے، شکریہ آپ کا غلام رسول بھائی، آپ نے ہمیں سمجھایا، نیکسٹ ہم نہیں کریں گے اس طرح، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کا انداز ہونا چاہیے. سمجھائیں ان کو، بار بار سمجھائیں، پیار سے سمجھائیں، محبت سے سمجھائیں. جو وہ غلطی کر رہے ہیں اس غلطی کی نشاندہی کرتے ہوئے سمجھائیں. اگر وہ آپ کی بات مانتے ہیں تو اچھی بات ہے نا، تاکہ نیکسٹ ٹائم اور غلطیوں سے بچے. اور اگر وہ آپ کی بات مانتے ہی نہیں ہیں، اگنور کر دیتے ہیں، آپ کا بھی مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر ان سے کنارہ کشی اختیار کریں. ایسا نہ ہو، کنارہ کشی سمجھتے ہیں نا، دوری اختیار کریں، ٹھیک ہے. ایسا نہ ہو کہ کل کلا کو ان کے ساتھ آپ بھی بیٹھ کر دوسروں کا مذاق اڑانا شروع کر دیں، ٹھیک ہے. تو پہلے سمجھائیے کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. ان کی برائی کی نشاندہی کریں، پھر بھی نہیں مانتے، پھر سمجھائیے، پھر بھی نہیں مانتے تو پھر ان سے دوری اختیار کر لینی چاہیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پیارے بچے آپ سن رہے ہیں، پیاری پیاری باتیں ہو رہی ہیں تو آپ نے پروگرام کو آخر تک دیکھنا ہے. جی تیسرا سوال کون کریں گے؟ آپ کا؟ چلیں آپ. میرا نام عبدالحادی ہے. جی عبدالحادی بھائی، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. بالکل کیجیے. اگر ہم دوست کو مذاق میں پپو، موٹا، چھوٹا وغیرہ بول سکتے ہیں؟ پپو، موٹا، چھوٹا، تو دیکھیں کچھ نام تو ایسے ہوتے ہیں وہ تمسخر کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس سے اگر وہ اس کو برا لگ رہا ہے، اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس کو برا لگ رہا ہے، تو پھر تو بالکل بھی وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا نا کہ ایک دوسروں کو برے ناموں سے مت پکارو. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، ٹھیک ہے. تو ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑانا برے نام لے کر بھی، اس سے قرآن نے منع کر دیا ہے. تو بینگ مسلم ہمیں قرآن پر تو سب سے پہلے عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو اسی لیے سب سے پہلے رک جائیں ایسے نام لینے سے جس سے اسے برا لگ رہا ہو. اب جیسے ببلو نام ہی کا بھی ہم نے تذکرہ کیا تو ببلو نام بھی بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر کسی کا مذاق اڑانے کے لیے بول رہے ہیں، اس کو برا بھی لگ رہا ہے تو پھر نہ بولیں. لیکن بعض اوقات بچے، گھر والے، محلے والے، ایک بچہ کسی نام سے مشہور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، پپو نام سے جسے مشہور ہو جاتا ہے، تو اب اگر اسی نام سے مشہور ہے تو پھر اور اسے برا بھی نہیں لگ رہا تو کوئی کہنے میں کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے. اور اگر ایسا نام ہے کہ برا لگتا ہے سامنے والے کو تو پھر نہیں بولنا چاہیے. اس سے زیادہ بعض لوگ کے نام ہوتے ہیں، جیسے آپ نے کہا ببلو ہو گیا، تو اب اس کو معلوم نہیں کہ اس کو برا لگتا ہے نہیں لگتا ہے، لیکن پورا محلہ اس سے ببلو بلا رہا ہے، موٹو کر کے بلا رہا ہے، تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں کچھ نام جیسے آپ نے موٹو کہا نا، اب موٹو تو برا ہی لگے گا، موٹو سے کوئی جو نا اچھا نہیں سمجھے گا. کوئی تھوڑا سا ہو، ہیلدی ہو، اس کو کوئی موٹو موٹو بولے تو اس کو اچھا نہیں لگے گا نا، اس نام میں کوئی زیادہ خوبصورتی نہیں. تو اسی لیے ایسے نام پھر نہ بولیں کہ جس میں یہ اندیشہ بھی ہو نا یار کہ یہ اس کو سامنے والے کو برا لگ سکتا ہے. اس کی جگہ کوئی اچھا سا نام اس کا رکھ دیں، تجویز کر دیں. اچھے نام سے پکاریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ سے خوشی ہوگی، مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنی چاہیے. تو برے نام رکھ کر کسی کی دل آزاری کر کے اس کا دل توڑنے کی بجائے اچھے نام رکھ کر اس کا دل خوش کرنے کی کوشش کریں. ماشاء اللہ. پیارے بچوں آپ لوگوں نے بھی سوال کیا، کچھ میں بھی سوال کرتا ہوں.
استاد صاحب آپ مدنی بھی ہیں، اب فارغ التحصیل کب ہوئے؟ فارغ التحصیل، پہلے تو فارغ التحصیل آپ کو سمجھاؤں فارغ التحصیل کیسے کہتے ہیں. درس نظامی مکمل کر کے، یعنی مکمل جو کر لیتا ہے نا درس نظامی، تو کہتے ہیں یہ فارغ التحصیل ہو گئے. یعنی کہ اسباق جو پڑھا کرتے تھے، کلاسز لیا کرتے تھے، اب اس سے ان کی چھٹی ہو گئی، فارغ ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ مزید مطالعہ کر کے اپنی اسٹڈی کو آگے بڑھائیں گے. تو فارغ التحصیل کا مطلب جو جامعات اور درس نظامی کے حساب سے کہا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے درس نظامی سے، آپ نے درس نظامی مکمل کب کیا تھا؟ تو درس نظامی ہمارا 2002 میں، سن 2002 میں الحمدللہ کمپلیٹ ہوا تھا. 23 سال ہو گئے تقریباً. ماشاء اللہ. تدریس بھی کرتے ہیں، تدریس کا سلسلہ کب سے سٹارٹ ہوا؟ میں نے 1999 سے پڑھانا شروع کیا تھا درس نظامی الحمدللہ. اس دوران میں پڑھا بھی کرتا تھا، یعنی کہ دوپہر میں پڑھتے تھے اور صبح پھر جو ہے ہم پڑھایا کرتے تھے فیضان مدینہ میں. تو سن 1999 سے لے کر الحمدللہ اب تک 2025 چل رہا ہے. تو تدریس کا سلسلہ الحمدللہ میرا جاری ہے. سن 2001 اور 2 میں موقوف کیا تھا سابیہ اور دور حدیث کرنے کے لیے، جو صبح کے اوقات میں تھا. تو ورنہ تدریس کا سلسلہ الحمدللہ جو اسٹارٹ ہوا تھا وہ 1999 سے 1999 سے لے کر الحمدللہ اب تک مجھے جو ہے وہ پڑھانے کی سعادت مل رہی ہے. ماشاء اللہ. استاد اس کے علاوہ دعوت اسلامی کی ذمہ داری ہے آپ پر؟ دعوت اسلامی کی ذمہ داری تو یقیناً سعادت کی بات ہے نا. درس دینا، اجتماعات میں بیانات کرنا، مدنی قافلوں میں سفر کرنا اور دیگر تنظیمی ذمہ داریاں ہیں. تو الحمدللہ امیر اہل سنت نے ذہن دیا ہے، اور مدنی چینل کے ذریعے سے بھی الحمدللہ، اراکین شورا کے بیانات وغیرہ کے ذریعے سے بھی ایک ذہن ملتا رہتا ہے الحمدللہ. تو جہاں جہاں موقع ملتا ہے تو الحمدللہ وہاں پر کوشش کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ دعوت اسلامی کی خدمت ہو جائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو ناظرین آپ سب بھی سن رہے ہیں، پیاری پیاری باتیں ہو رہی ہیں. تو آپ میں سے اور کوئی سوال کریں گے؟ جی حنزلہ بھائی. کہ ایسا کوئی مذاق ہے جس میں گناہ نہ ملے؟ ایسا کوئی مذاق ہے جس میں گناہ نہ ملے؟ ایسا کوئی مذاق ہے جس میں گناہ نہ ملے؟ دیکھیں لفظ مذاق ہے نا، مذاق، تو یہ عام طور پر 99% گناہ پر ہی مشتمل ہوتا ہے. گناہ سے مطلب یہ کہ جھوٹ پر مشتمل ہوتا ہے عام طور پر، یا ہو سکتا ہے کہ کسی کی دل آزاری ہو جائے، ٹھیک ہے، کسی کو برا لگ جائے، یا کسی اس میں طنز پایا جاتا ہے، بعضوں کا تمسخر پایا جاتا ہے، بعضوں کا جھوٹ بھی ہوتا ہے. جبکہ مزاح جو ہے نا اس کی اجازت ہے. مذاق اور مزاح میں فرق ہے. مزاح یہ ہوتا ہے یعنی ایسی کوئی گفتگو کرنا کہ سامنے والے کو اچھا لگے، مزہ آئے، خوشی ہو، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کے اندر جھوٹ کا عنصر نہ ہو، یعنی جھوٹ شامل نہ ہو، سامنے والے کی دل آزاری بھی نہ ہو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی اس طرح کا مزاح ثابت ہے. تو بالکل وہ جو ہوتے ہیں نا خوفناک قسم کے لوگ، تو اسلام اس کو بھی پسند نہیں کرتا کہ آپ خوفناک بن جائیں، لوگ دیکھ کر آپ کو دہشت اور ڈریں، اور جو ہے آپ سے بات کرتے ہوئے بھی گھبرائیں. تو خطرناک نہ بنیں، ٹھیک ہے نا، خوفناک نہ بنیں، دہشت ناک نہ بنیں، بلکہ لوگ آپ کی طرف راغب ہوں، لوگ آپ سے بات کرنے کو اچھا سمجھیں. آپ کے اندر نرمی بھی ہونی چاہیے، اور لوگوں سے مزاح بھی ہونا چاہیے، لوگوں سے گھلنا ملنا بھی ہونا چاہیے، ملنساری بھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. تو ایسا آدمی دین کی خدمت لوگوں میں اچھی طرح سے کر سکتا ہے. جو خوفناک اور خطرناک بنے گا تو وہ بس اس کا رعب و دبدبہ ہی دور دور تک پھیلا ہوا ہوگا، لوگ اس کے قریب آ کر پھر اصلاح حاصل نہیں کر سکے. ٹھیک ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو ناظرین بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے کچھ انوکھی انفارمیشن. بچے اور بڑے، بچے اور بڑے. تو استاد صاحب آج انوکھی انفارمیشن میں کیا موضوع ہے؟ انوکھی انفارمیشن میں قرآنی واقعہ ہے، اور وہ واقعے میں بڑا عجیب و غریب قسم کا ہے واقعہ. ٹھیک ہے. قوم تھی، اس قوم کا تذکرہ بھی عام طور پر ہم اتنا سنتے نہیں. میں کچھ انوکھی انفارمیشن میں آپ کو ایک قرآنی واقعہ سناتا ہوں، اس کا پورا ہم خلاصہ سنیں گے، اور بڑا دلچسپ بھی ہے اور بڑا سبق آموز بھی ہے. تو ہم نے اس کو غور سے سننا بھی ہے، اس کے پوائنٹس کو نوٹ بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے پیارے بچے جو مجھے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، آپ جو مجھے مدنی چینل کی اسکرین پر بچے بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں،
آپ نے بھی غور سے سننا ہے اور پوائنٹس نوٹ کریں. پھر جب آخر میں آپ کو پوائنٹس بتاؤں گا کہ ہمیں یہی سیکھنے کو ملے گا تو میچ کیجئے گا کہ آپ کے نکالے ہوئے پوائنٹس اور جو میں نے آپ کے سامنے پوائنٹس بیان کیے کیا وہ ملتے جلتے ہیں یا نہیں ہیں. تو آپ ریڈی ہیں کچھ انوکھی انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے؟ اس کا ہم نے ٹاپک رکھا ہے جہنم کا دروازہ اور جنگل والے. ٹھیک ہے، ان کو کہتے ہیں اصحاب ایکا. اصحاب ایکا جنگل والے. پیارے پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، عرب شریف کے مشہور شہر مدین کے قریب ایک جنگل تھا جس میں درخت اور جھاڑیاں بہت تھی. اس جنگل میں رہنے والوں کو اصحاب ایکا یعنی جنگل والے کہا جاتا تھا. ان میں مختلف وہ جو اصحاب ایکا تھے نا، جو جنگل میں رہتے تھے، ان میں بہت ساری برائیاں تھیں. ٹھیک ہے، ان میں بہت بڑی جو ان کی برائی تھی نا، وہ تھی چیزوں کا وزن کم کر دیتے. اب مارکیٹ میں مثال کے طور پر 2 کلو چیز آپ لینے کے لیے گئے ہیں تو اس میں سے وہ تھوڑا آدھا پاؤ کم کر کے لوگوں کو دیتے، 1.25 کلو 1.5 کلو اس طرح سے کر کے دیتے تھے. ٹھیک ہے، لوگوں کی چیزیں پوری واپس کرنے کی بجائے کم کر کے دیتے تھے. یہ لوگ ڈاکے بھی ڈالتے تھے، لوٹ مار بھی کرتے تھے. اللہ پاک نے ان لوگوں کو نیک اور سیدھے راستے پر چلانے کے لیے اپنے نبی حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا. ان میں بہت کم لوگ مسلمان تھے، زیادہ تر نان مسلم تھے، غیر مسلم تھے. اسی لیے آپ علیہ السلام نے پہلے ان کو اللہ پر ایمان لانے اور مسلمان ہونے کا کہا اور اللہ پاک کے عذاب سے انہیں ڈرایا اور اپنے بارے میں نبی ہونے کا ان کو بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. اپنی باتیں ماننے کا حکم دیا اور برائیوں سے بچنے کا حکم دیا. جنگل والوں نے آپ کی باتیں سن کر کہا، اے شعیب آپ پر جادو ہوا ہے، آپ کوئی فرشتے نہیں بلکہ آپ تو ہمارے جیسے ہی آدمی ہے. وہ جنگل والے جو کفار تھے وہ کہنے لگے آپ تو ہمارے جیسے ہی آدمی ہیں، اور آپ اپنے بارے میں جو کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، ہم اس بارے میں آپ کی تصدیق نہیں کرتے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اگر آپ اللہ کے نبی ہیں کہ وہ عذاب میں ہم پر آسمان گرا دے. جنگل والے لوگوں کو یہ جواب سن کر آپ نے فرمایا، اللہ پاک تمہارے کام بھی جانتا ہے اور جو عذاب تمہیں ہونا چاہیے اللہ پاک وہ بھی جانتا ہے. اگر وہ چاہے گا تو تم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے گا، اگر چاہے گا تو کوئی اور عذاب بھیج دے گا. اللہ اکبر. آگے کیا ہوا پتہ ہے پیارے بچوں؟ آئیے آگے سنتے ہیں. اللہ پاک نے ان پر دوزخ کا دروازہ کھول دیا جس کی وجہ سے بہت زیادہ گرمی ہو گئی. لوگ اپنے گھروں میں چھپ گئے اور اپنے اوپر پانی ڈالتے مگر سکون نہ ملتا. اسی طرح 7 دن گزر گئے. اس کے بعد اللہ پاک نے ایک بادل بھیجا جو جنگل والوں کے اوپر آ گیا. اس بادل کی وجہ سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بھی چلنے لگی. اب وہ جنگل والے اپنے گھروں سے نکل آئے، بادل کے نیچے جمع ہونے لگے. جیسے ہی یہ سارے جمع ہوئے تو اچانک زلزلہ آ گیا اللہ اکبر. اور بادل سے آگ گرنے لگی اور اس آگ سے جنگل والے لوگ جلنا شروع ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ جنگل والے سارے مر گئے. تو پیارے بچوں، اس واقعے سے ہمیں بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملی. پہلی بات تو یہ ہے کہ چیزوں کے وزن میں کمی کرنا، چیز کم کر کے دینا، لوٹ مار کرنا، دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچانا بہت برے کام ہیں جو اللہ کے عذاب کو دعوت دے دیتے ہیں. نمبر 2، انبیاء کرام کو اپنے جیسا عام آدمی سمجھنا برے لوگوں کا طریقہ ہے، کفار کا طریقہ ہے. اگر قرآن کریم کا آپ مطالعہ کریں گے نا تو کئی قومیں، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، کئی انبیاء کرام کو وہ جو کفار تھے نا یہی کہتے تھے، آپ تو ہمارے جیسے انسان ہیں، آپ تو ہمارے جیسے بشر ہیں، آپ تو ہمارے جیسے آدمی ہیں. تو نبی آدمی ضرور ہوتے ہیں، بشر ضرور ہوتے ہیں، لیکن ہماری طرح نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، ہم میں اور ان میں فرق ہے. وہ اللہ کے خاص بندے ہیں، وہ معصوم بندے ہیں، وہ عیبوں سے پاک ہیں، جبکہ ہم انسان خطا کار. کل بنی آدم خطاؤن، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر انسان خطا کار. تو ہم خطا کار ہیں،
ہم غلطیاں کرتے ہیں لیکن اللہ کے نبی غلطیوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ تیسری بات یہ سیکھنے کو ملی کہ اللہ پاک کے نیک اور پیارے بندوں کا ادب کرنا چاہیے۔ جو اللہ کے نیک بندوں کا ادب نہیں کرتے دنیا اور آخرت میں نقصان ہی اٹھاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ تو پیارے بچوں، آپ سے اپنے کچھ انوکھے انفارمیشن میں بہت ہی پیارا واقعہ سنا۔ بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے حروف سوال جواب۔ بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، تو پیارے بچوں، سیگمنٹ کا نام ہے حروف سوال جواب۔ حضور سیگمنٹ میں ہوگا کچھ اس طرح کے کچھ سوال آپ کریں گے، کچھ سوال میں کروں گا، ان سے لیکن بچوں سے ان سے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں، حرف با سے ایسے عہدے کا نام بتانا ہے۔ بھئی ہاتھ اٹھائیے گا، منہ سے کوئی بھی نہیں بولے گا، ٹھیک ہے؟ ورنہ پھر مائنس، پھر اس سے سوال نہیں ہوگا۔ حرف با سے ایسے عہدے کا نام بتائیے جس پر بیٹھنے والا اپنے سارے کام وزیروں سے کرواتا ہے۔ اس عہدے دار کا نام آپ نے بتانا ہے کیا ہوتا ہے۔ 1 2 3 ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے جس بچے نے ہاتھ اٹھایا اس سے پوچھتے ہیں، جی مائک دیجیے ان کو۔ بادشاہ، بادشاہ کے وزیر ہوتے ہیں اور بادشاہ اپنے وزیروں سے کام کروایا کرتا ہے۔ ان کا جواب درست ہو گیا ہے۔ اچھا جی، اگلا سوال دیکھتے ہیں کون جواب دیتا ہے۔ سیدھے ہاتھ والی ٹیم سے تو جواب آ چکا ہے۔ حرف پے سے ایک قلم کا نام بتائیے جس سے لکھنے کے بعد اسے ریزر سے مٹایا بھی جا سکتا ہے، لیکن وہ اسٹارٹ ہوتا ہے پے سے۔ پے یہاں کسی کو نہیں معلوم ہے؟ 3 ہاتھ اٹھے ٹیم بی کو موقع دینا چاہ رہے ہیں۔ جی، ٹیم بی کو موقع دینا چاہ رہے ہیں۔ یہاں سے چلے، چھوٹے سے بچے ہیں پینٹ شرٹ والے، ان کو مائک دیجئے ذرا۔ پینسل، پینسل، بھائی جواب درست ہے؟ ان کا جواب درست ہو گیا ہے۔ بھائی اس کو ریزر سے مٹا بھی سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اگلا حرف چے سے ایسی چیز کا نام بتائیے جس کے ذریعے کھانا بھی کھایا جا سکتا ہے۔ اور بعض بچے کھاتے بھی ہیں، جی، اور بعض بچے کھاتے بھی ہیں، بعض بچے کھاتے بھی ہیں، اس کو نہیں کھاتے، اس سے کھاتے۔ یعنی وہ پہلے بھی بناتے ہیں نا، وہ کیا چیز ہے جس کو لوگ کھانے کے لیے لیتے ہیں، خریدتے ہیں لیکن کھاتے نہیں۔ کھاتے نہیں۔ وہ کیا چیز ہے جس کو لوگ کھانے کے لیے خریدتے ہیں لیکن کھاتے نہیں؟ تو یہ چے سے اس کا جواب آئے گا۔ آپ بتائیے۔ چمچی، چمچی، چمچ، چمچی، چمچ، چمچی بھی ٹھیک ہے، چمچ بھی ٹھیک ہے۔ چمچا، چمچی، چمچ، چمچا، ہے نا؟ چمچی چھوٹی سی، چمچ درمیانہ، پھر چمچا بڑا۔ اس سے دیگ میں سے، پتیلے میں سے آپ نکالتے ہیں چمچا، اس کو چمچا کہتے ہیں۔ سالن نکالتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جس کے ذریعے سے آپ کھاتے ہیں تو وہ چمچی بھی ہو سکتی ہے، چمچ بھی ہو سکتا ہے، آپ کی مرضی ہے۔ تو یہ چمچ وہ ہوتا ہے جسے آپ کھانے کے لیے خریدتے ہیں لیکن کھاتے نہیں ہیں، اس کے ذریعے سے کھانا بھی کھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے چمچ۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں کون جواب دیتا ہے۔ حرف ہاں سے ایسا لفظ بتائیے جو قرآن پاک یاد کرنے والے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لفظ ہاں سے آتا ہے اس کا جواب، آپ بتائیے۔ مائک دیجئے ان کو۔ حافظ کو، حافظ قرآن، جواب درست ہو گیا ہے۔ اگلے سوالات ہمارے جو ہوسٹ ہیں حسان بھائی پوچھیں گے۔ سوال یہ ہے، حرف کھے سے ایک ایسی چیز کا نام بتایا جس کا استعمال کرنا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ بتائیں۔ خوشبو، خوشبو، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد بچے کہتے ہیں کہ عطر لگانا سنت ہے۔ عطر لگانا سنت ہے یا خوشبو لگانا؟ اصل میں عطر ہمارے یہاں پہ جو معروف ہے نا، جو طریقہ کار، تو عطر نہیں کہنا چاہیے، خوشبو کہنا چاہیے۔ خوشبو لگانا سنت ہے۔ خوشبو لگانا سنت ہے، اگر یہ نیت بھی ہوگی تو ثواب بھی ملے گا۔ سوال ہے، حرف جیم سے ایک ایسی جگہ کا نام بتائیں جہاں سارے گھنے درخت اور خطرناک جانور ہوتے ہیں۔ جی حنزلہ بھائی۔
जंगल, जंगल में क्या होते हैं? जानवर, और घने घने दरख्त भी होते हैं ना? घने घने दरख्त, घने का नहीं, घने घने दरख्त भी होते हैं ना? जी हाँ, घने घने दरख्त भी होते हैं। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सवाल है, हर्फ मीम से एक टेक्नोलॉजी वाली चीज़ का नाम बताएं जिसके ज़रिए हाजी वीडियो कॉल करके अपने अजीज़ों को मक्का मदीना की ज़ियारत करवाते हैं। आप बताएं। मोबाइल, मोबाइल। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। हर्फ सीन से ऐसी चीज़ का नाम बताएं जो इस सेगमेंट में 10 होते हैं। हर्फ सीन से एक ऐसी चीज़ का नाम बताएं जो इस सेगमेंट में 10 होते हैं। इनसे ले जवाब। जी चलें, आप बताएं। जी आप। सवालात। 10 सवाल तो इस सेगमेंट में आपने गिन लिए इतनी जल्दी? जी अभी तो 10 हुए ही नहीं है। होंगे, होंगे, कैसे पता चला? हर प्रोग्राम में 10 ही होते हैं। हर प्रोग्राम में होते हैं 10 सवाल। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। हर्फ लाम से एक ऐसी जगह का नाम बताएं जहां बहुत सारी किताबें होती हैं और बैठकर पढ़ने का इंतज़ाम भी होता है और वहाँ पढ़ने में मज़ा भी आती है। जी आप बताएं। लाइब्रेरी, लाइब्रेरी। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। हर्फ काफ से हर साल हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अदा की जाने वाली एक सुन्नत का नाम बताएं। सारे मिलकर बता दें। कुर्बानी। आप सबका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हुज़ूर प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दुआ में याद रखिएगा इंशाल्लाह। प्यारे बच्चों, आप सबसे इजाज़त चाहते हैं, दुआ में याद रखिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम। दावत इस्लामी जिंदाबाद। बच्चे और बड़े, बच्चे और बड़े, बच्चे और बड़े, अनोखी गो मालूमात, अच्छा तस्वीर और पैगाम, एक वक्त में 2 काम। आओ देखें बच्चे और बड़े, बात है बच्चे और बड़े, बच्चे और बड़े, बच्चों का मदनी चैनल।